السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. ہم یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. تمام سینئر صحافی حسنات ملک, اعزاز سید اور ہمیں کچھ دیر میں عبدالقیوم صدیقی بھی جوائن کریں گے. اور اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی ہماری نظریں اور ہمارے کان جو ہیں گجرانوالہ میں ہونے والی پی ڈی ایم کی جو ریلی ہے اس طرف ہیں. اور یہ پہلا میرے خیال میں سیاسی تاریخ کا جلسہ ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کی سیاسی جماعتیں اور مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں جو کچھ عرصے پہلے تک ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتی تھیں اور مختلف قسم کے الزامات بھی لگاتی تھیں, مگر اب یہ سب اکٹھی ہو چکی ہیں. سب سے بڑھ کے یہ کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے بھی مشہور زمانہ تقاریر سنی ہوگی, ایک دوسرے کے دستے گریباں تھے, مگر پنجاب میں یہ اکٹھے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ بلوچستان سے بھی کچھ نیشنلسٹ پارٹی اور خیبر پختونخوا سے بھی کچھ پارٹیز جو ہیں, پنجاب گجرانوالہ جو ہے ایک قسم کا پورے پاکستان کے مختلف سیاسی نظریات کی ایک ہماج گاہ آج رات کی حد تک بنا ہوا ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی. اور قیوم صدیقی صاحب, آپ سے ہی اگر بات کا آغاز کریں تو ابھی کیونکہ جلسہ شروع نہیں ہوا اور یہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں جلسہ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کی کر رہے ہیں, سب سے اہم بات آپ کے خیال میں کیا ہے اس جلسے کی جو آپ کے نزدیک یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے خوش آئند ہے؟ مطیع جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایک ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ پہلی مرتبہ نکل کے اپوزیشن کے طور کے اوپر سامنے آئی ہیں, جو اگر آپ دیکھا جائے کہ 2-2.5 سال کی جو خاموشی تھی وہ توڑی گئی ہے. اور اپوزیشن پارٹیز نے جہاں تک میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن نہ تسلیم کرنے کا بھی ایک یہ ری ایکشن ہے. تو اب جو ہے اپوزیشن وہ اپنے آپ کو تسلیم کروا رہی ہے کہ ہاں ہم ایک ریئل اپوزیشن ہیں. مہنگائی کا ایشو ہے, دوسرے ایشو ہیں, ووٹ کو عزت دینے کا ایشو ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر آج ایک جو کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 20 ستمبر کو آپ بھی تھے اور ہم بھی تھے جب اے پی سی ہو رہی تھی میریٹ ہوٹل کے اندر, تو وہاں پہ جو رہنماؤں کی فہرست تھی یا سٹنگز تھیں اس میں محسن داوڑ بھی وہاں پہ ہمیں موجود نظر آئے تھے. یہ پی ٹی ایم جو ہے اس کی نمائندگی نہیں ہے یہ, اور اس جو نمائندگی کا نہ ہونا, بشرا گوہر جو ہیں اے این پی کی رہنما, انہوں نے بھی جو ہے ٹویٹ کے ذریعے اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا. تو اس سلسلے میں گو کہ ایک اور رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ منظور پشتین اور پنجابی کوئی اینٹی چیز جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ میسج کیوں آیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک سوال جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر آئے گا کہ جب سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ ضرور سوچنا, کیونکہ ابھی بھی لاہور کے اندر ایک اور جلسہ جو فائنل جلسہ ہے پی ڈی ایم کا وہ ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وہاں تک پہنچتے ہوئے جو پی ٹی ایم ہے جو خیبر پختونخوا کے اندر اب ایک نمایاں قوت کے طور کے اوپر ہے, محسن داوڑ, علی وزیر جو ہیں, ان کو سٹیج پہ نظر آنا چاہیے. یہ بہت ایک اہم سوال ہے کیونکہ ایک طرف ہم دہشت گرد تنظیموں کو اور سابق جو دہشت گرد تھے یا ریٹائرڈ دہشت گرد تھے ان کو ہم مین سٹریم پالیٹکس یا مرکزی سیاسی دھارے میں ڈالنے کی کوشش کریں, اور دوسری طرف جو منتخب نمائندے محسن داوڑ اور علی وزیر وہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں میں شامل نہیں ہیں, گو کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شامل تھے. اعزاز سید, اگر محسن داوڑ اور علی وزیر گجرانوالہ کے اس جلسے کے اسٹیڈیم کے اسٹیج پر موجود ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ کس کو تکلیف تھی کہ وہ اسٹیج پہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا پنجاب کے اندر پی ٹی ایم کے نمائندے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے؟ میرے خیال میں اپوزیشن نے خود ہی ان جو رہنماؤں کو نہیں بلایا, اور ان رہنماؤں کو اگر آپ یاد ہو آل پارٹیز جو کانفرنس تھی اس میں بھی آبزرور کے طور پہ ہی بلایا گیا. دونوں رہنما ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں, گو کہ ان کی سپورٹ پی ٹی ایم ان کا اوریجن ہے. تو یہ تو اپوزیشن سے سوال کیا جانا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا, یا کیا کنسرنز تھے آپ کے, کیا وجوہات ہیں. جو ان کو کنوے میرے خیال میں وہ کیا گیا ہے, وہ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ جو جماعتیں ہیں وہ ان پر اعتراض کر رہی ہیں. اب وہ کس نوعیت کے اعتراضات ہیں, کیا اعتراضات ہیں, یہ بھی سامنے نہیں آئے, لیکن ان کو یہ کنوے کیا گیا ہے.
تو میرے خیال میں اگر اپوزیشن نے پورے ملک کی اپوزیشن بننا ہے تو چاہے سندھ سے لوگ ہوں, چاہے خیبر پختونخوا سے ہوں, فاٹا سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, تمام کو اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن اگر اپوزیشن نے اگر ایک نیشنل پالیٹکس نہیں کرنی یا کمپرومائزڈ پالیٹکس کرنی ہے تو وہ پھر اس طرح کے کام کرتی رہے گی. سلیکٹیو جو لوگ ہیں وہ آئیں گے, وہی انہی جو بڑی دو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, وہ آپس میں گیند کھیلتے رہیں گے. جو چھوٹی جماعتیں ان کو پیچھے رکھیں گے. اور ظاہر مولانا فضل الرحمان اس میں ایک کلیدی کردار ان کا بھی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مولانا فضل الرحمان نے جب یہاں پہ دھرنا دیا تھا تو اس دوران بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے, بہت سارے ایسے چہرے تھے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پر نہیں تھے. جو میرا بنیادی سوال تھا اعزاز سید سے وہ یہ تھا کہ آخر کس کو تکلیف ہے. تو اسناد آپ بتا سکتے ہیں کس کو تکلیف تھی کہ پی ٹی ایم کے رہنما پنجاب کے اتنے بڑے گیدرنگ میں اسٹیج پہ نہ بیٹھے؟ دیکھیں ان کا جو ان کا بیانیہ ہے پی ٹی ایم کا, وہ بہت آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت خلاف مطلب وہ بولنا. پھر اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی ان کی ایک ریزرویشن ہے, لیکن اے این پی بھی ان کے حوالے سے پی ٹی ایم کی حوالے سے ان کی بھی ریزرویشن ہے, اے این پی کی بھی. تو اب دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں انوائٹڈ, لیکن 18 تاریخ کو کراچی میں سنا ہے پیپلز پارٹی نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پنجاب میں کیوں نہیں آنا. یہ کیا سگنیفیکنس تھی کہ جی پنجاب میں بہتر ہوتا کہ پنجاب میں یہ ایک مطلب ایک موقع تھا جس میں یہ کہ جی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک بیانیہ ہے تو انہیں پتہ ہوتا کہ پنجاب میں بھی اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو ریزرویشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی. تو یہ ایک اچھا میسج آتا میرا خیال ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہوتا. اگر پی ٹی ایم کا بیانیہ پنجاب کے اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے اسٹیج پہ آ جاتا اور پنجاب کے لوگ تالیاں بجا دیتے یا پی ٹی ایم کے نمائندوں کی تقریروں کے جواب میں ان کے حق میں نعرے لگا دیتے, تو کیا کچھ کسی کو یہ پنجاب کا بیانیہ بدلتا نظر آ رہا تھا؟ بالکل یہ تھا. لیکن میرا خیال ہے اب آج صبح سے دیکھا ہے تھوڑا سا اپوزیشن کی جو میڈیا ٹاکس ہیں ان میں واضح لگ رہا ہے کہ اب ٹارگٹ جو آج صبح سے وہ سلیکٹرز نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا دیکھا ہے اسٹریٹجی میں چینج ہے. اور جو حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ تھی اس میں تھا کہ جی ہمارے جو ٹارگٹ ہیں وہ سلیکٹرز ہیں, ہم نے سلیکٹڈ جو ہے وہ یہ تو مورے ہیں اصل جو ہیں ہم نے ان سے سوال کرنے. تو یہ پھر واضح لگ رہا ہے کہ اب دیکھیں ابھی آج نواز شریف اپنی اسپیچ کیا وہ کس طرف اٹیک کرتے ہیں یہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں بیہائنڈ دا سین کوئی معاملات طے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ معاملات برف پگھلی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ جو اپوزیشن کا اب فوکس ہے وہ صرف عمران خان ہے زیادہ. بہت شکریہ اسناد ملک, اعزاز سید اور قیوم. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ متیلا جان ایک اور بھی مطلب ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے ٹویٹر کے اوپر جو مختلف ٹکرز چل رہے تھے, بلاول بھٹو نے بھی ایک بات کی ہے, بڑی ہی ایک مختلف قسم کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو گرانے کے بعد ہم ایک قومی حکومت بنائیں گے. یہ ایک جو ہے نا بڑی ایک عجیب سی بات ہے, اور اس میں جو آپ کو نظر آتا ہے آلدو کہ یہ ابھی جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ہم جہاں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر پنجاب کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بلایا, آیا یہ پی ڈی ایم تو مشترکہ پلیٹ فارم ہے نا, پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, بلوچستان کا ہو, کے پی کے کا ہو. تو جیسے اسناد بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر وہ ہیں, لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی ایم کو بھی ایک میسج دینا چاہیے. جیسے ابھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ منظور پشتین کی طرف سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے جس کے اندر وہ یہ کہیں کہ ہاں یہ جو ہے جو پی ڈی ایم کا نقطہ نظر ہے یا ان کی جو سیاسی سوچ ہے, ہم اس کی جو ہے ہم بھی اس کی جو ہے توثیق کرتے ہیں, اور وہ بھی وہی کام کریں جو ہم چاہتے ہیں. جو سول سپریمیسی ایک بات اس میں خاص یاد رکھنے کی ہے قیوم بھائی کہ وہ یہ ہے کہ جس بھی صوبے میں یہ جلسہ پی ڈی ایم کا ہوتا ہے تو اس صوبے میں جو سب سے زیادہ نمبرز ہیں جس جماعت کے وہ اس کی ہوسٹ ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ہے کہ پنجاب میں ہوگا تو پنجاب میں اپوزیشن کے سب سے زیادہ نمبر پی ایم ایل این کے, تو پنجاب میں پی ایم ایل این ہوسٹ ہے. اور اگر پی 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 کے علاقے میں ہوتی ہے اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کے نمبر ہے تو وہاں پر وہ ہوسٹ ہوگی, اور سیم گوز ٹو بلوچستان. تو مائی پوائنٹ ہے جی پلیٹ فارم پی ڈی ایم کا ہے. اگر میرا کہنے کا مطلب ہوسٹ نے انوائٹ کرنا ہے نا, تو ہوسٹ مطلب بات یہ بھی ہے نا کہ ان قوتوں کو کوئی دیکھیں نا درمیان میں. اب اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر
ایک پی ٹی ایم کو اینٹی پنجاب کے طور پہ یا پنجاب کو اینٹی پی ٹی ایم کے طور پہ ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پنجاب کے عوام تو بہت مختلف کیوں آپ زیادہ نا آپ نے سنا ہمارے تجزیہ کاروں کا بھی جلسے شروع نہیں ہوا, اور اس جلسے میں جو ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے, شاید لندن سے جو میزائل چلنا ہے اس کا ہدف کچھ اور ہے, لیکن جو گجرانوالہ سے چلنا لگ رہا ہے اس کا ہدف کچھ اور ہے. تو اب لندن کا میزائل چلنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہے, وہ انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے, لوکل میزائل نہیں ہے. تو اسی سے پھر سمت طے ہوگی اس جلسے کی. مگر یقینی طور پہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ جو غلط فہمیاں مختلف صوبوں کے درمیان کچھ لوگ یا کچھ طاقتیں یا کچھ ادارے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آج دور ہو جاتی اگر پی ٹی ایم کے منتخب پارلیمانی جو نمائندے ہیں وہ بھی گجرانوالہ کے اسٹیڈیم کے اسٹیج پہ موجود ہوتے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اور جب جلسہ ہوگا, تقریریں ہوں گی, ہم پھر آپ کے پاس تجزیہ کے ساتھ آئیں گے. بہت شکریہ. ایک اور چیز بھی شامل کر لینا.